اسلام کی بہار بہار شریعت۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں آپ کا میزبان حافظ محمد طاہر قادری، اور آپ دیکھ رہے ہیں آپ کا میرا فیوریٹ پروگرام IDS بہار شریعت۔ نبوت اور رسالت کے تعلق سے اس موضوع پر بہت خوبصورت گفتگو پچھلے ایپیسوڈس میں ہوئی ہیں، اور الحمدللہ اسی تسلسل کو آگے بڑھاتے ہوئے ہم ایک اور خوبصورت سا پروگرام لے کر حاضر ہو گئے ہیں، اور ہماری خوش نصیبی ہمارے درمیان یقیناً اب آپ معترف ہو چکے ہیں آپ کے لب و لہجے اور آپ کے انداز کے، اور آپ کے جو بیان کا جو ایک خوبصورت اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو فن دیا ہے، اور علم جو آپ کو اللہ تعالیٰ نے عطا فرمایا ہے، ان تمام خوبیوں کے جس طرح ہم معترف ہو چکے ہیں آپ بھی ہو چکے ہوں گے۔ حضرت علامہ مولانا طاہر مدنی صاحب، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ قبلہ بہت شکریہ آپ کی آمد کا۔ آپ کی اجازت ہو تو سوالات کا آغاز کیا جی بالکل۔ جزاک اللہ خیر۔ ناظرین کرام، آپ کو بھی کوئی مسئلہ درپیش ہے، کوئی سوال کرنا چاہتے ہیں، تو اسکرین پر نمبرز بھی آ رہے ہیں، ای میل ایڈریس بھی آ رہا ہے، آپ اپنا سوال ٹائپ کیجئے یا ہمیں واٹس ایپ کر دیجئے ان نمبرز پر، یا ہمیں میل کر دیجئے۔ ہم کوشش کریں گے کہ آپ کا سوال بھی علماء کرام کے سامنے رکھا جائے اور اس کا جواب بھی قرآن و حدیث اور فقہ کی روشنی میں لیا جائے۔ آئیے سوالات کا آغاز کرتے ہیں۔ علامہ صاحب، یہاں تک ہماری بات ہوئی تھی، آخری سوال جو آپ سے ہوا تھا وہ یوں ہوا تھا کہ کیا ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور اللہ پاک کے علم کو معاذ اللہ برابر سمجھتے ہیں؟ یہ اعتراض ہم پر کیا جاتا ہے، اور اس کا آپ نے بڑا ہی شاندار جواب دیا تھا، تو اگر آپ نے نہیں دیکھا تو ضرور دیکھیے گا۔ اگلا جو ہمارا سوال ہے وہ یہ ہے کہ کسی صحابی کو نبی سے افضل ماننے کا کیا حکم ہے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس حوالے سے امت کا اجماعی عقیدہ ہے، قرآن کا، حدیث کا اور امت مسلمہ کا قطعی عقیدہ ہے کہ روئے زمین پر تمام مخلوقات میں سب سے زیادہ افضل اور اعلیٰ انبیاء کرام علیہم السلام کی ذات والا صفات ہے، اور انبیاء کے بعد پھر صحابہ کا مقام و مرتبہ آتا ہے، حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقام و مرتبہ آتا ہے انسانوں میں، بشر کے اندر۔ اور یہ جو آپ نے سوال کیا کہ کسی غیر نبی کو، چاہے وہ بڑے سے بڑے صحابی ہوں، چاہے اہل بیت میں وہ بہت ہی زیادہ مقدس ہستی ہوں، یا بڑے سے بڑے قطب ہوں، غوث ہوں، ابدال ہوں، کتنی ہی افضلیت والی شخصیت ہوں، وہ نبی سے افضل نہیں ہو سکتے ہیں۔ صحیح، ٹھیک ہے نا؟ نبی وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی مقدس ہستیاں ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ نے منتخب کیا ہے اپنی وحی کے نزول کے لیے۔ واہ جی واہ۔ تو غیر نبی کبھی بھی جتنی بھی عبادتیں کر لے، جتنا بھی اس کے ساتھ، اس کا نبی کے ساتھ قرب ہو، وہ انبیاء کے مقام و مرتبے تک نہیں پہنچ سکتا، جس سے اللہ براہ راست خطاب بھی فرماتا ہے یا جبریل کے ذریعے ان پر وحی بھی نازل ہوتی ہے۔ اللہ اکبر، سبحان تو اللہ۔ یہ بالکل عقیدہ کفریہ ہے، اور اس پر اجماع ہے کہ اگر کوئی کسی غیر نبی کو نبی سے افضل مانتا ہے یا نبی کے برابر مانتا ہے تو وہ دائرہ اسلام سے خارج ہو جائے گا۔ اللہ اس نے اکبر، غیر نبی کو نبی جیسا مان کر اس کے لیے نبی ہونے کا ہی دعویٰ کر لیا ہے، اللہ اکبر، کیونکہ غیر نبی نبی سے افضل تبھی ہوگا جب اس کے پاس علم زیادہ ہو یا اس پر وحی کا نزول ہوتا ہو۔ یہ دونوں چیزیں محال ہیں کہ نبی اپنی امت میں سب سے زیادہ علم رکھنے والے ہوتے ہیں۔ تو اگر کوئی یہ عقیدہ رکھتا ہے کہ غیر نبی نبی سے افضل ہیں تو اس پر علماء نے حکم کفر لگایا یعنی ہے۔ اہل ایمان اور اہل اسلام کو اس بات کو اب سمجھنا ہوگا جی کہ آپ ایسا نہ ہو کہ کہیں کوئی نعرہ لگ رہا اور آپ اس نعرے میں شامل ہو جائیں۔ تو یہ کتنا سخت حکم ہے جو کہ علامہ صاحب نے بتایا، یعنی کسی نبی پر غیر نبی کو افضل بتانا، اس کو بڑا کہنا، اس لحاظ سے کتنا واضح اور کیٹیگوریکلی آپ نے یہ جو موقف ہے وہ بیان فرما دیا ہے۔ ساتھ حضرت یہ سوال بھی کہ ولی غوث کو کسی صحابی سے افضل ماننا، اس حوالے سے دیکھیں، ولی اور غوث کو کسی صحابی سے افضل ماننا یہ بھی گمراہیت پر مبنی عقیدہ صحیح، ہے۔ انبیاء کرام علیہم السلام، نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کی لمحہ بھر کسی نے زیارت فرما لی اور وہ ایمان کی حالت سے اس دنیا سے رخصت ہو گئے، وہ صحابی ہیں۔ صحیح، ان کا اگر صرف ایک لمحے کی زیارت ہو اور ان کا وصال ہو جائے،
ان کے مقابلے میں ساری زندگی کا تہجد گزار ان کے ایک سجدے کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ اللہ اکبر۔ تو غیر صحابی چاہے جتنی بھی عبادتیں کر لے، جتنا بھی علم حاصل کر لے، وہ صحابی سے افضل نہیں ہو سکتا۔ یہ بھی گمراہ کن عقیدہ ہے کہ کسی غیر صحابی کو صحابی پر فضیلت دینا۔ اللہ اکبر۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ ایک شخص جو اپنے آپ کو اہل سنت بھی کہتا ہے اور اس کے پیر کی بات ہونا تو وہ کہتا ہے ٹھیک ہے، مگر کسی ایک مخصوص صحابی رسول ان کے وہ ذکر ہو تو وہ ایک دم سیخ پا ہو جائے کہ نہیں ان کا ذکر نہیں ہوگا، الیاذ باللہ، تو اس کا مطلب یہ کہ وہ گمراہیت کی طرف جا رہا ہے۔ جی بالکل گمراہیت کی طرف جا رہا ہے، اور اس نے ان ساری آیات سے صرف نظر کر لیا ہے جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے صحابہ کے لیے عام اعلان فرما دیا ہے کہ ان سب کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھلائی کا ارادہ فرما واہ دیا، جی واہ، اور سبحان رضی اللہ عنہم ورضوا، صحابہ کی ساری جماعت کے لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرما دیا ہے۔ تو جن کی لیے جنت کے پروانے قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے جاری فرما دیے، جن کے ساتھ راضی ہونے کے پروانے جاری فرما دیے، حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے اپنی امت کو متنبع کر دیا کہ لا تسبوا اصحابی، میرے صحابہ کو برا بھلا مت کہنا۔ تو آج کا ایک انسان اٹھ کے صحابہ کے بارے میں معاذ اللہ فیصلہ کرے کہ میں جج کی کرسی پر بیٹھا ہوں اور اب میں صحابی کے بارے میں فیصلہ کروں گا کہ یہ معاذ اللہ صحابی اچھے تھے اور یہ معاذ اللہ صحابی برے تھے، اس کا جج کی کرسی پر بیٹھنا ہی اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکامات کو چیلنج کرنا ہے۔ کہ جب اللہ تعالیٰ نے سب کے لیے جنت لکھ دی ہے تو تجھے کس نے یہ اجازت دی ہے کہ تو جج کی کرسی پر بیٹھے اور من گھڑت روایتوں کی بنیاد پر تو کسی صحابی پر تبرہ کرے؟ اللہ، تو یہ بالکل اللہ تبارک و تعالیٰ اور تاجدار کائنات کی سینکڑوں احادیث کا انکار ہے۔ ایسا شخص دنیا میں بھی ذلیل ہوتا ہے اور آخرت میں بھی ذلت اور رسوائی اس کا واہ واہ مقدر ہے۔ واہ واہ، یعنی ایسی تاریخ کو ہم ٹھوکر پہ رکھتے ہیں جو قرآن و حدیث سے متصادم ہو۔ قرآن و حدیث سے متصادم ہو یا کسی صحابی کی توہین پر مشتمل ہو، اللہ اکبر، وہ تاریخ ہو، وہ جملہ کہیں بھی لکھا ہوا ہو، کیا بات ہے۔ توہین صحابیت پر اگر کوئی چیز موجود ہے وہ مردود ہے، کیونکہ قرآن کے مقابلے میں کچھ بھی آ جائے کیا بات ہے، ہم اسے قبول نہیں کر سکتے۔ کلم وعد اللہ الحسنی، سبحان اللہ، ہر صحابی کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے بھلائی کا ارادہ فرما لیا ہے۔ اب اس کے مقابلے میں کچھ بھی آ جائے، میں نے اپنی عقل کے گھوڑے نہیں دوڑانے۔ جب اللہ کی نص قطعی آ گئی، واہ، اب ساری روایتیں اس سے میچ کریں گی تو آمنا صدقنا، اس کے خلاف ہیں تو منہ بند کرنا ہم پر لازم ہے۔ کیا کہنے، سبحان اللہ۔ اسی لیے میرے شیخ طریقت امیر علیہ سنت نے یہ نعرہ بلند کیا کہ ہر صحابی یہ نبی جنتی جنتی۔ تو ہمارے گھر کے بچے ہوں بڑے ہوں سب یہ نعرہ لگاتے ہیں، بلکہ پوری دنیا میں اس نعرے کی گونج اور اس کی بازگشت سنائی دیتی رہے گی انشاءاللہ۔ سبحان اللہ۔ علامہ صاحب کیا بات ہے حضرت، یہ بھی بڑا اہم ترین سوال ہے کہ انبیاء کرام علیہم السلام کی تعداد کتنی ہے اور کن کے نام بتائے گئے؟ ظاہر بات ایک تعداد اور پھر نام کن کے بتائے گئے، اور اس کے ساتھ اگلا سوال بھی اس سے متصل ہے کہ سب سے پہلے نبی آدم علیہ السلام ہے، تو سب سے پہلے رسول کون ہے؟ یہ بھی ارشاد فرمائیے گا۔ اس میں انبیاء کی تعداد کے حوالے سے بعض اوقات عوام یہ غلطی کرتے ہیں کہ وہ فکس کر دیتے ہیں تعداد کو۔ انبیاء کی تعداد کا ذکر کرتے ہوئے کبھی بھی ایک فکس نمبر نہیں بولنا چاہیے، کیونکہ اگر ایک فکس نمبر بولیں گے اور اس سے زیادہ نبی ہوئے تو ایک نبی کا انکار لازم آئے گا، اور اگر اس سے کم ہوئے تو غیر نبی کو نبی ماننا لازم آئے گا۔ اللہ، تو 1,24,000 انبیاء کی روایات ملتی ہیں، لیکن جب بھی یہ جملہ بولیں آپ کہیں کم اور بیش اللہ تعالیٰ نے 1,24,000 انبیاء بھیجے ہیں امت کی ہدایت کے لیے، کیا بات، تاکہ زیادہ بھی ہیں تو بیش میں شامل ہو گئے اور کم ہیں تو کم کے اندر شامل ہو گئے۔ یہ تو 1,24,000 کم و بیش ہیں، اور رسول کی تعداد احادیث میں آئی ہے 313 اللہ تبارک و تعالیٰ نے رسول بھی بھیجے جو ظاہر نبی بھی تھے، اور پھر ان پر ایک نئی شریعت بھی اللہ تعالیٰ نے اتاری۔ تو یہ 1,24,000 کم و بیش اور 313 کم و بیش رسول۔ سب سے پہلے نبی حضرت آدم علیہ الصلاۃ والسلام ہیں، سب سے پہلے رسول حضرت نوح علیہ الصلاۃ والسلام ہیں، جنہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب سے پہلے کفار کی طرف مبعوث فرمایا تھا کہ انہیں کفر کی غلاظت سے نکال کر توحید کے قریب کر لیں۔ تو یہ حضرت نوح علیہ الصلاۃ والسلام ہے، اور آپ کی تبلیغ دیکھیں 950 سال حضرت نوح علیہ الصلاۃ والسلام نے تبلیغ فرمائی،
اور کیسا اللہ تبارک و تعالیٰ نے تبلیغ کا جذبہ عطا فرمایا، کیسا صبر اور کیسا تحمل تھا کہ 950 سال کی تبلیغ کے نتیجے میں اتنے لوگ مسلمان ہوئے جتنے ایک کشتی میں سما سکتے ہیں بس۔ اللہ اکبر۔ باقی ان کی اپنی زوجہ نے ان کی بات نہیں مانی اور کفر میں رہی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا جب طوفان نوح والا عذاب آیا تو ان کی اپنی بیوی اس عذاب کا شکار ہوئی۔ اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ انبیاء کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیسا صبر، کیسی استقامت عطا فرمائی۔ 950 سال اللہ کا پیغام پہنچاتے رہے کہ کفر چھوڑ دو، اللہ کو واحد اور قہار مان لو، باقی سارے بت یہ سب تمہارے ہاتھوں کے بنائے ہوئے ہیں، یہ خدا نہیں ہیں۔ لیکن اس کے باوجود بھی چند مٹھی بھر مسلمان ہوتے ہیں، لیکن آپ اپنی تبلیغ کا سلسلہ چھوڑتے نہیں ہیں۔ انبیاء کرام علیہم السلام کا ناموں کے ساتھ جو تذکرہ آیا ہے، قرآن مجید میں 26 نام اللہ تبارک و تعالیٰ نے ذکر فرمائے ہیں۔ حضرت آدم علیہ السلام، نوح، ادریس، صالح، ہود، ابراہیم، لوط، اسماعیل، اسحاق، یعقوب، یوسف، موسیٰ، ہارون، زکریا، یحییٰ، الیسع، ذوالکفل، داؤد، سلیمان، ایوب، الیاس، یونس، شعیب، عیسیٰ، عزیر اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم وصلوات اللہ تعالی علیہم اجمعین۔ یہ 26 نفوس قدسیہ ہیں جن کے نام قرآن مجید میں ذکر ہیں، باقی کم و بیش 1,24,000 انبیاء علیہم السلام۔ واہ جی واہ، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ بہت اہم ترین معلومات علامہ صاحب نے اس سوال کے جواب میں دی ہے، اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ انبیاء کرام علیہ السلام کے مراتب کے حوالے سے یہ ایک سوال تھا۔ نفس نبوت میں تو ظاہر بات ہے کہ سب برابر ہیں، مگر مراتب اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب کو مختلف عطا فرمائے، تو سب سے بلند مرتبہ یقیناً امام الانبیاء، ہمارے آقا و مولا، اللہ کے آخری نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہے۔ تو ان کے بعد کن کا مرتبہ ہے، پھر ان کے بعد میں چاہوں گا کچھ اس حوالے سے بھی آپ معلومات عطا فرمائیں۔ جی، آپ نے جیسے ذکر کیا کہ مخلوقات میں سب سے زیادہ عظیم مرتبہ تاجدار کائنات کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے عطا فرمایا ہے، جو وجہ تخلیق کائنات ہیں۔ اور بعد از خدا بزرگ تو ہی قصہ مختصر یا بتا دیا گیا کہ بعد از خدا مخلوقات میں جو سب سے زیادہ عظیم ہیں وہ تاجدار کائنات ہیں۔ آپ کے بعد جن نبی کا، جن جلیل القدر ہستی کا سب سے زیادہ مقام و مرتبہ ہے روئے زمین پر تمام مخلوقات میں، وہ حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام ہے۔ تیسرے نمبر پر حضرت موسیٰ علیہ السلام کلیم اللہ ہیں۔ چوتھے نمبر پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہیں، اور پانچویں نمبر پر یہی حضرت نوح علیہ السلام ہیں۔ یہ پانچ وہ انبیاء کرام علیہم السلام ہیں جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید میں اولو العزم کے نام سے پکارتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے فَاصْبِرْ كَمَا صَبَرَ أُولُو الْعَزْمِ مِنَ الرُّسُلِ، اے حبیب آپ صبر کیجئے جیسے اولو العزم رسولوں نے صبر فرمایا ہے۔ اور وہ یہ 4 انبیاء کرام علیہم السلام ہیں اور 5ویں ہمارے نبی کریم علیہ السلام ہیں۔ تو یہ 5 سب سے زیادہ مرتبہ رکھنے والے، اور پھر باقی انبیاء کرام علیہم السلام کا مقام و مرتبہ آتا ہے۔ اب دیکھیں، یہ تو انبیاء کرام علیہم السلام کا مقام و مرتبہ جو ہمیں احادیث میں ملا، لیکن حضور علیہ السلام کے قدموں کی برکت سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس امت کو کیا مقام و مرتبہ عطا فرمایا ہے۔ پچھلی امتیں اور اس امت میں کیا فرق ہے؟ حضور علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ میری امت پر 70 امتیں پوری ہوں گی، اور یہ 70ویں امت باقی تمام امتوں سے زیادہ فضیلت رکھنے والی ہے۔ کہ ہم گناہ گار ہیں، سیاہ کار ہیں، لیکن تاجدار کائنات کے قدموں کی برکت سے جنت میں جو پہلے جانے والی امت ہے وہ حضور علیہ السلام کی ذات ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اسی طرح بخاری کی حدیث ہے، حضور علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں ہم تمام امتوں کے بعد ہونے والے ہیں، لیکن اس کے باوجود قیامت میں میری امت سب سے آگے ہوگی۔ سب سے پہلے جو امت جنت میں داخل ہوگی وہ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ خاص امت ہوگی۔ کیا بات ہے، نسبت کیا فائدے دیکھیے، اللہ اکبر۔ یعنی نسبت کہاں کہاں کام آ رہی، یعنی آخرت کا معاملہ وہاں بھی جو حضور سے جس کو نسبت ہے نا وہ وہاں بھی آگے ہے۔ اللہ اکبر سبحان اللہ۔ نسبتوں کے ساتھ جڑے رہیں، اور یہ نسبتیں انشاءاللہ یہاں بھی کام آئیں گی اور آگے بھی کام آئیں گی۔ علامہ صاحب، یہ بڑا خوبصورت سوال ہے اور یقیناً عوام کو بہت فائدہ ہوگا۔ بعض اوقات لوگ اس میں تمیز نہیں کر پاتے،
بعض اوقات معجزے کو کرامت سے ملا دیتے ہیں، کرامت کو معجزے سے ملا دیتے ہیں، اور دیگر بھی اس میں ٹرمز ہیں. میں چاہتا ہوں چاروں کے حوالے سے آپ ارشاد فرما دیں. معجزہ، ارہاس، کرامت اور استدراج، یہ ان چاروں میں کیا فرق ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں، سب سے پہلے ارہاس کو ہم سمجھ لیتے ہیں. انبیاء کرام علیہم السلام اپنے اعلان نبوت سے پہلے اگر کوئی خلاف عادت کام کرتے ہیں کہ جو انسان کی عقل کو عاجز کر دے، جو انسان سمجھ نہ سکے کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے، عادت سے ہٹ کر ہو، لیکن اعلان نبوت سے پہلے ہو، تو اسے ارہاس کہتے ہیں. ٹھیک ہے. جیسے نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کے ولادت کے وقت کے واقعات ہیں. انگلی جہاں ہلاتے ہیں چاند وہاں پر سفر کرنا شروع کر واہ دیتا جی ہے. چاند جھک جاتا جدھر انگلی اٹھاتے، مہد میں کیا ہی چلتا تھا اشاروں پر کھلونا نور کا. تو سبحان یہ اللہ. جو حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے خلاف عادت چیزیں دکھائی ہیں، یہ ارہاس ہیں. اور اعلان نبوت کے بعد انبیاء کرام علیہم السلام جو خلاف عادت چیزیں ظاہر فرماتے ہیں اللہ کی عطا سے، انہیں معجزات کہتے ہیں. معجزے کا مطلب ہی ہوتا ہے وہ چیز جو عقل کو عاجز کر دے. وہاں پہ عقل کا دار و مدار، عقل کا دخل ہی نہیں ہے کہ عقل یہ کہے کہ مجھے سمجھ میں نہیں آتا. معجزہ ہوتا ہی وہ ہے جو انسان کی عقل کو عاجز کیا فرما بات دے. تو یہ ارہاس اور معجزے کا تعلق نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام اور دیگر انبیاء کے ساتھ ہے. کرامت کا تعلق اولیاء کرام کے ساتھ ہے کہ اگر کوئی اللہ کے برگزیدہ بندے، مقرب بندے، اللہ کے ولی کوئی ایسی چیز دکھائیں جو خلاف عادت ہو تو ہم اسے کرامت کہتے ہیں. اور کرامت کوئی من گھڑت عقیدہ نہیں ہے. کرامت کوئی معذاللہ اسلام کی روح کے منافی عقیدہ نہیں ہے، بلکہ قرآن آپ اٹھا کے دیکھیں، حضرت آصف بن برخیہ کی کرامت حضرت سلیمان علیہ السلام کے واقعے کے ساتھ موجود ہے کہ ہزاروں ٹن وزنی تخت بلقیس ہزاروں کلومیٹر دور سے آنکھ جھپکنے سے پہلے لانے کی طاقت سلیمان علیہ السلام کے ولی یا صحابی رکھتے ہیں. واہ واہ واہ. اسی طرح اصحاب کہف کا ذکر موجود ہے. 300 سال تک سوتے رہے، جو نبی نہیں ہیں ولی ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان پر یہ کرامت ظاہر فرمائی. 300 سال تک سوئے رہے، نہ جسم سڑا، نہ کھال سڑی، نہ کپڑے پھٹے، کچھ بھی نہیں ہوا، اور وہ بالکل صحیح و سالم رہے. یہ کرامت ہے. اسی طرح بی بی مریم ہمارے سامنے ہے رضی اللہ تعالی عنہا. بے شمار کرامات آپ کی قرآن میں موجود ہیں. تو یہ سب اللہ کے ولی ہیں یا اللہ کے ولیہ ہیں جن سے کرامتیں صادر ہوئی ہیں. تو جب پچھلی امتوں کے اولیاء سے یہ کرامتیں ثابت ہیں، تو اس امت میں اگر کوئی ولی کے حوالے سے کرامت موجود ہے تو صرف کرامت یا خلاف عقل یا خلاف عادت بات سن کر اس کا مذاق اڑا دینا، یہ انسان کے ایمان کو بہت زیادہ خطرے میں لے جا سکتا ہے. اللہ اکبر. جب اس قسم کی سوچ بن جاتی ہے نا کہ یار خلاف عادت ہر چیز کو میں نے ریجیکٹ کرنا ہے، تو کیا ہوتا ہے؟ پہلے وہ اس امت کے اللہ کے ولیوں کی خلاف عادت باتوں کو ریجیکٹ کرتا ہے. آہستہ آہستہ اس کی جرت بڑھتی ہے، اور بعض اوقات وہ ایسی چیز کا انکار کر بیٹھتا ہے جو بخاری میں لکھی ہوتی ہے یا مسلم میں لکھی ہوتی ہے یا پچھلی امتوں کے واقعات واضح طور پر نصوص قطعیہ میں لکھے ہوئے ہوتے ہیں. تو بہت سارے لوگ اس میں ڈیڑھ ہوشیاریاں کرنا شروع کر دیتے ہیں. ان کو غور کرنا چاہیے. معجزہ ہو یا کرامت ہو، یہ ثابت ہیں پچھلی امتوں میں بھی اور اس امت میں بھی. اسی طرح ایک لفظ استدراج کہا جاتا ہے. استدراج نظر کا دھوکہ. تو اگر کوئی کافر کوئی ایسی چیز دکھائے کہ وہ سمجھ میں نہیں آتی کیسے ہو گئی، جادو ہو گیا، جیسے دجال ہے آخری وقت میں آئے گا، بارشیں برسائے گا، بادلوں کو موو کرے گا، تو اب لوگ اس کو دیکھ کے اس کو خدا تسلیم کر لیں گے. یہ کیا ہے؟ استدراج ہے، نظر کا دھوکہ ہے. اسی طرح کوئی کالا جادو کرنے والا، کوئی جعلی عامل ہو اور کوئی ایسا منتر پڑے کہ فلاں بندہ بیمار ہو جائے، تو اب یہ کیا چیز ہے؟ استدراج ہے، نظر کا دھوکہ ہے. اس سے متاثر ہونے کی ضرورت نہیں ہے. جو اس سے متاثر ہوگا تباہ و برباد ہو جائے گا. تو اس حوالے سے غور کرنا چاہیے. لیکن اس میں وہی بات ہے کہ کرامت وہی مانی جائے گی جس میں اسلام کے بنیادی عقائد کی توہین نہ ہو رہی ہو. اگر کوئی ایسی کرامت ہے جس میں فرشتے کی توہین ہو رہی ہے، اللہ کے بنائے گئے کسی مسلم قانون کی توہین ہو رہی ہے،
تو یہ کرامت ردی کی ٹوکری میں پھینکنے والی ہے. بالکل ٹھیک. جیسے غوث پاک کے دھوبی والی کرامت ہے جس کے اندر وہ دھوبی قبر میں جا کر منکر نکیر فرشتوں سے جھگڑا کر رہا ہے. تو یہ تو بخاری مسلم کی حدیث سے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ رول دیا ہے کہ وہ 3 سوال پوچھیں گے اور جواب نہیں آئے گا تو پھر جہنم میں داخلہ ہے. وہاں پہ یہ پروٹوکول نہیں چل سکتا کہ میں کچھ بھی جواب نہیں دوں گا اور میں غوث پاک کا دھوبی ہوں. ہمارے اور علماء کرام نے اس کی نفی آج سے 40-50 سال پہلے کر دی ہے. اسی طرح ملک الموت علیہ السلام سے غوث پاک نے جھگڑا کیا اور روحیں چھین کے واپس لوٹا دیں. اب یہ بھی ملک الموت علیہ السلام کی توہین پر مبنی کرامت ہے. اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نے آج سے 100 سال سے زیادہ پہلے فتاوی رضویہ میں لکھ دیا کہ یہ کرامت بیان کرنا فرشتے کی توہین پر مبنی ہے. تو اگر کوئی اس طرح کی کرامت نظر آتی ہے اس کا ضرور انکار ہوگا. لیکن اگر غوث پاک کے حوالے سے یہ مشہور ہے کہ جب وہ پیدا ہوئے تو جب صبح صادق ہوتا تھا تو دودھ نہیں پیتے تھے اور غروب ہوتا تھا تو دودھ پی لیتے تھے. لوگ اس پر بھی میمز بناتے ہیں, مذاق اڑاتے ہیں. اب ان کو غور کرنا چاہیے, جب بچہ پیدا ہوا تو اس کے پاس یہ پیدائشی شعور تھا کہ مجھے دودھ پینا کیسے ہے, اور دوسرا شعور یہ تھا کہ جب بھوک لگے گی تو میں نے دودھ کو طلب کیسے کرنا ہے. جو اللہ ایک نارمل بچے کو 2 سینسز دے سکتا ہے وہی اللہ غوث پاک کو یہ سینس نہیں دے سکتا کہ صبح صادق کے بعد دودھ نہیں پینا اور غروب آفتاب کے بعد دودھ پی لینا ہے. اللہ تعالیٰ کے لیے کوئی مشکل بات نہیں ہے. تو جو حلال اور جائز اور مشہور کرامتیں ہیں اس کا بھی لوگ مذاق اڑاتے ہیں. جو ولیوں کی کرامت کا مذاق اڑائے اور ولیوں کا مذاق اڑائے, بخاری کی حدیث ہے, حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جو میرے کسی ولی کے ساتھ دشمنی کرے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے ساتھ اعلان جنگ فرما لیا. اللہ اکبر, اللہ اکبر. ضمناً ایک سوال ذہن میں آیا ہے اسی سے متصل, تو یہ تھا کہ جیسے بعض اوقات لوگ یہ کہتے ہیں خدا کا معجزہ ہو گیا, خدا کی طرف سے کرامت ہو گئی, تو یہ اس طرح کے جملے کہنا کیا ہے, یا اللہ تبارک و تعالیٰ نے کرم فرمایا, کوئی ایسا معاملہ ہوا تو اس سے کس طرح اس کو بیان کیا جائے؟ دیکھیں, معجزہ اور کرامت منسوب تو ہوگی اللہ کے بندوں کی طرف کہ یہ نبی کا معجزہ ہے اور یہ ولی کی کرامت ہے. لیکن اس ولی کی کرامت اور نبی کے معجزے کی طاقت کس نے عطا فرمائی؟ وہ عطا فرمانے والی ذات اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہے. تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا معجزہ نہیں ہوتا. اللہ تبارک و تعالیٰ تو جو بھی کام فرماتا ہے, آپ دیکھیں نا, مرغی کے انڈے کے اندر لیس دار مادہ ہے اور کچھ دنوں کے بعد وہ چونچ بنتا ہے, کچھ دنوں کے بعد وہ پر بنتا ہے, اندر ہڈیاں بنتی ہیں, اندر گوشت بنتا ہے. یہ کیسی اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت ہے. انسان 9 مہینے کے اندر یہ عالم صغیر پیدا ہوتا ہے, آنکھ پیدا ہوتی ہے, ناک, دانت, یہ سب اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت ہے. تو وہاں پر قدرت کا اطلاق ہوگا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت لا محدود ہے, انسان کی عقل میں نہیں آنے والی. لیکن نبی کی طرف اگر منسوب کریں گے تو لفظ معجزہ بتایا گیا, اور ولی کی طرف منسوب کریں گے تو اصل لفظ کرامت ہے. لیکن ان سب کے اندر فاعل حقیقی اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہے. اب اس میں ایک اور چیز یہ, بعض لوگوں کو جب نبی کا کمال بتایا جاتا ہے نا کہ دیکھو نبی کریم علیہ السلام معراج پر تشریف لے گئے, نبی کریم علیہ السلام نے انگلیاں جاری فرمائی تو 5 چشمے انگلیوں سے جاری ہو گئے. جب یہ معجزات بتائے جاتے ہیں نا تو نیچے کمنٹ آتا ہے یہ تو اللہ کا معجزہ تھا. یعنی وہ یہ کہنا چاہ رہا ہوتا ہے کہ اس میں معاذ اللہ نبی کا کوئی کمال نہیں ہے, یہ تو اللہ کی طرف سے ایک چیز جاری ہو گئی ہے. یہ جو نفسیات ہے, یہ جو سوچ ہے نا, یہ بہت گستاخانہ اور بے ادبی پر مشتمل سوچ ہے. 7 ارب انسان ہیں, کسی ایک میں یہ طاقت ہے کہ معجزہ یا کرامت کر کے دکھائے؟ نہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ یہ کرامت اور معجزے اسی کو عطا فرماتا ہے جو امت کے شاندار لوگ ہوتے ہیں. کیا کہنا ہے, تو شاندار لوگ ہیں, انہی کے ہاتھوں سے یہ کرامتیں اور معجزات صدور پذیر ہوتے ہیں. ان میں ان نفوس قدسیہ کا بے حد کمال ہے اور بہت شاندار کمال ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں منتخب فرمایا اور انہوں نے اپنے ہاتھوں سے اور اپنے جسم اطہر سے بے شمار ایسے کام کر کے دکھائے کہ عقلیں حیران رہ جاتی ہیں. تو یہ نبی کا کمال ہے, لیکن کس کا عطا کردہ ہے؟ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا عطا. سبحان اللہ, سبحان اللہ. بہت شکریہ علامہ صاحب, آپ نے بہت کم وقت میں زبردست سوالات کے جوابات ارشاد فرمائے. اللہ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے. ناظرین کرام, اگلے ایپیسوڈ میں پھر بہت سارے سوالات ہوں گے, یقیناً آپ ہمارے ساتھ جڑے رہیں گے. تب تک کے لیے اجازت. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.